اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 17 سفر المظفر کے دن کا ایک بہت ہی آسان اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا، ہر نیک دلی مراد کو پورا کرے گا۔ آج کا وظیفہ اللہ کے نام یا شکور پر منحصر ہے، اور اللہ کے نام ذاتی ہوں یا صفاتی ہوں بڑے طاقت و تاثیر والے ہوتے ہیں، بڑی ہی فضیلت والے ہوتے ہیں۔ ہر نام کی اپنی اپنی سلطنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی شکور ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کا شکر قبول کر کے ان پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس شکر کی توفیق بھی وہ خود عطا کرتا ہے، اور نہ صرف توفیق دینے کے بعد انسان کو شکر ادا کرنے کا موقع دیتا ہے، بلکہ اس کا شکر اس طرح سے قبول کرتا ہے کہ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا درجہ پاتا ہے کہ بعض اوقات انسان کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، اور وہ یوں ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے پر رب کریم اپنے بندے کو ایسا درجہ عطا کرتا ہے، ایسے گناہوں سے نجات دیتا ہے جیسا کہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان اس کا شکر ادا کرے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور اس کی نعمتوں پر اپنا سر تسلیم خم کرے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے تاکہ وہ ان کو خیر و قصیر عطا کر سکیں۔ وہ انسانوں کو اپنی نعمتیں عطا کرنا چاہتا ہے، اور اس کی خواہش اور منشا ہے کہ انسان اس کا شکر گزار ہو جائے تاکہ وہ اسے نواز سکے۔ اکثر دیکھنے میں یوں ہی آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اور ان سے فائدہ اٹھانے کے بعد اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہی وہ غلطی ہے جو انسان کی نعمتوں کو کم کر دیتی ہے، لیکن جب مشکل پڑتی ہے تو پھر اسے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ جس طرح کا اللہ میں نے چاہا تھا، اسی طرح کا اللہ تو مجھے مل گیا، لیکن جس طرح اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے مجھے ویسا بنا دے۔ مزید فرماتے ہیں کہ دکھ میں، سکھ میں، بھوک میں، فراخی رزق میں، ہر حال میں مجھے اپنا شکر ادا کرنے والوں میں بنا دے۔ انسان دکھوں میں تو قید کا رونا روتا ہے، مگر سکھ میں تو وہ قطع بھول جاتا ہے کہ یہ سکھ بھی رب کریم کی طرف سے ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، مگر وہ اس سکھ کو اپنی محنت کا صلہ سمجھتا ہے، اسی لیے اس کا دھیان شکر کی طرف نہیں جاتا، بلکہ وہ اپنی آسودگی کو اپنا کمال سمجھ کر اپنی ہی تعریف لوگوں کے سامنے کیے جاتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رزق یا کوئی مہربانی ہو تو وہ کسی انسانی کمال کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوتی ہے۔ ایسے میں جو لوگ اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، رب کریم انہیں ان کی نعمتوں میں راضی کر دیتا ہے، ان کی نعمتیں بڑھا دیتا ہے، اور جو شخص شکوہ کرتا ہے اس سے نعمتوں کو چھین لیا جاتا ہے۔ جو بندہ رب کریم کو اس کی صفت یا شکور سے یاد کرے گا اور اس کو یا شکور کے نام سے ہی پکارے گا، اور وہ صالح اور عابدین میں شمار ہو جائے گا۔ جو شخص کھانا کھاتے وقت شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہر لقمہ کھاتے وقت یا شکور پڑے گا اور ایسے ہی زندگی بسر کرتا رہے گا، یعنی اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا، تو رب کریم اس شخص سے راضی ہو جائے گا، اور جس سے اللہ پاک راضی ہو جائے اس کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کر دیتا ہے، اس بندے پر اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، اور ہر طرح کی مالی تنگی سے دور رکھتا ہے، معاشی تنگی سے بھی دور رکھتا ہے،
اور اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے بندے کو مالا مال کرتا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آج میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ رب کریم ان پر اپنی نعمتیں بے بہا برسائے، ان کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرے، رزق میں فراخی عطا کرے، دولت بے بہا انہیں عطا کرے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کرے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع کیا ہے، اس چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 17 سفر المظفر کے دن کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ آپ کو میری جب بھی یہ ویڈیو ملے آپ اسی دن سے اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ یا شکورو یا شکورو یا شکورو کا ورد کرنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے، اپنی حاجت کے لیے، خواہش کے لیے، مقصد میں کامیابی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، رب کریم سے نعمتوں کا سوال کرنے کے لیے، رحمتوں کا سوال کرنے کے لیے آپ اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی سے مانگے۔ رب کریم کو اگر آپ کا رونا پسند آ گیا تو وہ آپ پر اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کے خزانوں کو کھول دے گا۔ نمبر 2 پہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے رزق اور دولت میں اضافہ ہو، گھر میں خیر و برکت ہو، کاروبار میں ترقیاں ہوں، کاروبار عروج پہ چلا جائے، ہر طرح کی رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جائیں، پریشانیوں، غموں سے انہیں نجات مل جائے، ان کی زندگی میں خوشحالیاں اور سکون آ جائے۔ وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو روزانہ ایک مٹھی بھر گندم پہ 313 مرتبہ یا شکورو یا شکورو یا شکورو پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے گندم پر آپ نے پھونک مار دینی ہے اور اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما، میری ہر حاجت کو پورا فرما، ہر خواہش کو پورا فرما۔ مولا اس عمل کو میں نے رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے کیا ہے، رزق اور دولت میں کشادگی کے لیے کیا ہے، رزق اور دولت کو بڑھانے کے لیے کیا ہے۔ یا اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں عطا کر رزق اور دولت کے بند دروازوں کو ہم پہ کھول دے اور ہمیں اتنا رزق اور دولت عطا فرما کہ ہم غریب لوگوں کی مدد کریں، یتیموں کو ان کا حق دیں۔ اسی طرح اپنے لفظوں میں آپ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسے گی اور آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ضرور پوری ہوگی، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی کھانا کھائیں تو بسم اللہ شریف پڑھیں اور ہر لقمے پر یا شکورو کا ورد کریں اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔